السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور عائشہ انسٹیٹیوشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ اور آج ہم سورہ فاتحہ کے مضامین پر روشنی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ یاد رہ جائیں اور اس کی مزید تفسیر اور وضاحتیں سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر اور فارورڈ کیجئے صدقہ جاریہ کی نیت سے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام کے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ میں اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام کے لیے اپنے پیاروں کے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے اپلوڈ کر رہی ہوں، آپ اسے شیئر اور فارورڈ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے مضامین۔ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ مین ٹاپک از ڈیٹ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ The third topic is that اس سورہ مبارکہ میں اس کے مضامین میں جو ایک اور مضمون شامل ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا بھی کی گئی ہے اور دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر یعنی خصوصی طور پر اس سورہ مبارکہ میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں، یعنی اتنی تفسیر ہے، اتنی اس میں وضاحتیں ہیں، اور حضرت علی کا علم کی اتنی زیادہ خزانے آپ کے پاس موجود ہیں، اتنے علم کے موتی آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ 70 اونٹ اتنی تفسیر لکھیں کہ 70 اونٹ اس کو مطلب سواری پر سوار کر کے لانا لے جانا کریں اور اس کی تفسیر اتنی ہو جائے۔ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کتنے ہزار اجزا ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل بھی گوش گزار کیے جا رہے ہیں، اسے بھی سماعت کر لیجئے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور ہمیں فائدہ ہی دیں گے۔ شرعی مسئلہ نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، امام اور تنہا پڑھنے والا، یعنی اب چاہے وہ پڑھنے والا ہے چاہے وہ پڑھنے والی ہیں، امام کے ساتھ یا پھر تنہا پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ امام اور تنہا پڑھنے والے دونوں صورتوں میں اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ سورہ فاتحہ سے متعلق جو شرعی مسائل ہیں اس میں پوائنٹ نمبر 1، سورہ فاتحہ میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ شرعی مسئلہ نمبر 1 جو اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204، ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کتاب الصلاۃ، اور بہت سارے اس کے حوالے ذکر کیے گئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، یعنی جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں پڑھنا۔
یہ حدیث ابن ماجہ میں کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، حدیث پاک نمبر 850 ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیث بھی موجود ہیں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں۔ اچھا، اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب میں سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں بالکل۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازمی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ اسی طرح شرعی مسئلہ نمبر 2 آپ کے ذکر کیا جاتا ہے، گوشت گزار کی نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے۔ تو نماز جنازہ میں اگر جو جنازے کی نماز کی دعا ہے خاص وہ یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، ادروائز وہ سورہ فاتحہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور یہ عالمگیری فتاوی عالمگیری میں ذکر ہے، کتاب الصلاۃ الباب الحادی والعشرون الفصل الخامس میں یہ پورا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج سورہ فاتحہ کے مضامین سماعت کر لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور ہمارے آنے والی قیامت تک کی نسلوں میں عاشق رسول ضرور پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اے اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں، ہمارے پیاروں کے حق میں، اور جو ہمارے لسنرز ویورز ہیں جو سن رہے ہیں اور جو اسے آگے فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان سب کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما، آمین اللہم آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ And last, don't forget to subscribe this channel and share it for صدقہ جاریہ، آمین اللہم آمین۔